لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور میں یہ دعا گو ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ کل جو ایک ایگریمنٹ کا سگنیچر ہوا اس پہ عمل درآمد ہو، اس کے اوپر اس علاقے میں امن ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا نے آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے جو بدامنی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری خوش قسمتی تو کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جس کو ہمیشہ کچھ عرصے بعد سپر پاورز آ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ فتح کریں، لیکن جب وہ اس میں ناکامی ہوتی ہے اور یہاں سے جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنا جو گند جو اپنا اصلی کی صورت میں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ملک دشمن اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کورم میں دیکھیں جس طریقے سے ملک دشمن ایلیمنٹس وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے میں، تو میں اس پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ دعا گو ہوں کہ اس جو کل معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، اور جو معاہدے میں ریاست نے یا فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیے ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو تحفظ دینا، بنیادی سہولیات دینا، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہوں گی، کیونکہ کورم کے لوگوں نے بہت سا خون دیکھا ہے، کورم کے لوگوں نے بہت سی قربانی دی ہے۔ اس سچویشن میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک جو سچویشن کورم کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، لیکن جو کمٹمنٹ ابھی ہماری حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں سے کانوائی شروع ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے خود بھی اپروچ کیا ہے، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی ملک سے باہر ان کی جابز ہیں، ان کی مزدوری ہے، انہوں نے باہر جانا تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہے تھے، روڈز بند ہیں، کچھ لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے، تو بہت سی مشکلات ان کو پیش آ رہی تھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ امپلیمنٹیشن کچھ عرصہ پہلے ہوتی تو آج ہمیں یہ نقصان دیکھنے کو نہ ملتا۔ آج اگر پہلے صوبائی حکومت اس پہ سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے اہل تشیع کی طرف سے نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ایشو کورم کا تھا، اہل تشیع نے کراچی میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں کی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج یہاں پر ہوتا، سی ایم ہاؤس کے باہر ہوتا، صوبائی اسمبلی کے باہر ہوتا کہ آپ آئیں، اور کیونکہ اس وقت جو ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، اور کورم میں جو وہاں پہ ایم این اے موجود ہیں وہ اتحادی اسی حکومت کے ہیں، اسی حکومت کے جو صوبے میں حکومت ہے ان کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینیٹر ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر آ کے یہاں پر دھرنا دیتے بنسبت کہ وہ کراچی میں جا کر روڈز بند کریں۔ کیا مراد علی شاہ نے جا کر یہاں پر کورم کو روڈ کھولنا تھا؟ یہاں کے سی ایم نے کھولنا تھا، یہاں کی حکومت نے کھولنا تھا؟ لیکن ان کا اپنا احتجاج تھا، انہوں نے کیا، ان کا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا، اور انہوں نے کیا، لیکن ان کو یہ احتجاج یہاں پر، اور آپ دیکھیں کل جس طریقے سے بلدیاتی نمائندوں نے بھی احتجاج کیا، یہ جماعت ہم اپنے اختیارات نچلی سطح تک لے کے جائیں گے، اور ہمارے جو ناظمین ہیں وہ امپاور ہوں گے، اور ہمارے تحصیل اور ضلع ناظمین جو ہیں وہ ڈی سی، اے سی، ایس پی اور ڈی ایس پی کی اے سی آر لکھیں گے۔ تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے جن کی اے سی آر انہوں نے لکھنی تھی وہی لوگ ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل برسا رہے ہیں۔ جو لوگ سوال کرتے تھے وفاقی حکومت سے کہ ہمارے اوپر آپ نے آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے ہیں، ہمارے اوپر آپ نے ڈنڈے کیوں برسائے ہیں، تو آج بلدیاتی نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں ڈنڈے برسائے؟ آپ تو بڑا کہہ رہے تھے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پر وفاقی حکومت آ کر ظلم کر رہی تھی، یہاں پر کون کیا کر رہا تھا؟ اگر اپنا حق مانگنا، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا اس معاشرے میں، اس حکومت میں اگر جرم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جرم ہے۔ انہوں نے ایک پرامن احتجاج تھا، جو کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اپنے بلدیاتی نمائندوں کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ بہت جلد میں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا، اپنے ناظمین کا کنونشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کنونشن کریں گے، ان کے حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، اور ہم اسی صوبائی حکومت کو بتائیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ بجٹ سے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جائیں گے، وہ تو
بجٹ سے کیا آپ ان کو ان کی اپنی تنخواہیں نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کتنے سیشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کے, ان کی جو اسمبلی ہے اس کے کتنے سیشنز ہو رہے ہیں. ان کی آڈٹ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تباہ کن آڈٹ رپورٹ ہے. تمام ٹی ایم ایس کے پیسے اس میں دھرنے کے لیے, اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے, اپنے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی سب کیا ہیں, اور لہٰذا انشاءاللہ بہت جلد میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کنونشن, اور وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا, اور وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے حق کے لیے نکلیں گے. اور جیسے ہی میں نے اس کا اعلان کیا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ سی ایم صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے, ان کو فنڈ بھی ریلیز کریں گے. ان کو پتہ ہے گورنر صاحب جو کام مجھے, میں کسی سے کہتا ہوں کہ جس نے جو کام کروانا ہے مجھے پہلے بتا دیا کریں, کیونکہ سی ایم صاحب سارے دن فارغ ہو کر میری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, پھر اس کو کاپی کرتے ہیں. جیسے میں نے کوہاڑ جانے کا اعلان کیا تو ایک دن پہلے مجھ سے پہلے بھاگ گئے. یہ اے پی سی جو کہ صوبائی حکومت کا حق تھا, صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ امن و امان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر اے پی سی بلاتے, تو اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے. اور وہ اے پی سی ہم نے گورنر ہاؤس میں بلائی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے, پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایکٹیو کر رہے ہیں. اس کی ہم میٹنگز بھی کرنے جا رہے ہیں. ہم بہت جلد پرائم منسٹر صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے اور باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی اس میں ملاقات کریں گے. ٹیکنیکل کمیٹی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہمارے وسائل کے حوالے سے, ہمارے صوبے کے مقدمے کے حوالے سے چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسلام آباد میں اپنے دلائل اور دلیل سے وہ ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے سی ایم صاحب اتنے ہی ویل انفارمڈ ہے, میں کہوں گا, یہ نہیں بولوں گا کہ وہ اس کو یہ پتہ نہیں, جو کہتا ہے کہ مجھے وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور اتحادی جماعتوں کی مہربانی تھی خیر خواہ کی, 1 روپے بھی نہیں ملا. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ جھوٹا ہے, یا وہ ڈاکومنٹیشن صوبائی اسمبلی کی جھوٹ بول رہی ہے, جس میں صوبائی اسمبلی میں ہمارے پارلیمان لیڈر نے سوال کیا اور اس میں کہا گیا کہ 500 ارب روپے ابھی تک ملے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے مجھے 1 روپے بھی. آپ کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو وفاق سے وار آن ٹیرر پہ ابھی تک 1 روپے بھی نہیں ملا. تو وہ 500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ کیا ہماری پولیس آج بھی اپنے چیزوں پہ رو رہی ہے؟ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیوں کے مسائل ہیں, ان کے پاس اسلحے کا مسئلہ ہے, اس کے پاس گیجٹس کا مسئلہ ہے, لیبارٹریز کا مسئلہ ہے, باقی چیزوں کے مسائل ہیں. لیکن وہ 500 روپے غالباً صوبائی حکومت کھا چکی ہوگی, جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک 1 روپے بھی وفاق سے نہیں ملا, اور صوبائی ڈاکومنٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 500 روپے آپ کو ملے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری صوبائی حکومت غافل, اور انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً کو اس چیز کی وہ یاد دہانی کریں گے. کورم کے ایشو میں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہلال احمر, ہماری پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی جو ہے خیبر پختونخوا, عمران وزیر صاحب بیٹھے ہیں جو مرج ڈسٹرکٹ کو لیڈ کرتے ہیں, فرزند وزیر صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ریڈ کرسنٹ کے, ہم نے جیسی صورتحال خراب ہوئی ہم نے کیمپس لگائے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے, یا لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اکثر کمپلین آتی کہ جی اہل تشیع کی طرف زیادہ کام ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہے تھے اہل سنت کی طرف زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے لیے سارے پاکستانی تھے, سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں تھے, ان کے بچے ہمارے بچے تھے. ہم نے سب کے لیے کوشش کی. ہم نے تقریباً 10,000 کے لگ بھگ وہ ہم نے مرج ڈسٹرکٹس میں فیملیز کو ہم نے آج کتنے فیملیز کو دیے سر 12,000 آج بھی 12,000 فیملیز کو ہم نے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو 2 ٹائم کا کھانا جو کہ وہاں سے ٹیمپرری آئی ڈی پیز ہیں جو کہ نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں, وہاں پر ٹیمپرری وہ آئی ڈی پیز رہتے ہیں, اس کے بعد وہ آگے چلے جاتے رہتے ہیں. اس طرح سیٹرڈے میں بھی ہمارے اتنے ہی ہمارے آئی ڈی پیز آئے ہیں, ان کو ہم سرو کرتے رہے. حق تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت ہمیں سپورٹ کرتی, وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتی, لیکن نہ صوبائی حکومت کا وہاں پر کیمپ تھا آئی ڈی پیز کے لیے آج تک کوئی کیمپ, بلکہ وہ ہم سے ان کی ایڈمنسٹریشن ہم سے ریکویسٹ کرتی تھی, ہم سے امداد مانگتی تھی, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے اندر پالیٹکس نہ کریں اور ہم اس کو ان کو ہم سپورٹ کریں, اور ہم نے کیا اور کرتے رہیں گے. آج جب امن معاہدہ ہو چکا ہے, آج اس چیز کی اور ضرورت ہے کہ ہمیں وہاں پر, کیونکہ جب اگر روڈز کھل جاتے ہیں وہاں پہ ایک قسم کی ریہیبلیٹیشن کہیں جو بھی کہیں, لیکن میں یہاں پر ڈیمانڈ کروں گا صوبائی حکومت سے کہ وہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کے لیے تو 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے, جو
شہداء ہیں ہمارے کورم کے، ان کے لیے بھی آپ 1 کروڑ روپے کا اعلان کریں. یہ سرکاری خزانہ صرف پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کے لیے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے صوبے کا ہے. آج کورم کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے بھی 1 کروڑ کا اعلان کریں. ساتھ ساتھ ان کے جہاں پر کاروبار جو ہے ڈیمیج ہوا ہے، وہاں پر گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن پروسیس میں حصہ لیں. میں ساتھ ساتھ آج انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں. آج کورم کو انٹرنیشنل ڈونرز کی بھی ضرورت ہے. ریڈ کرسنٹ سوسائٹی وہاں پر موجود ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس تمام فگرز موجود ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہوئیں. ہم ان کو اس پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ان کو آنا چاہیے، ریہیبلیٹیشن پروسیس میں حصہ لینا چاہیے. جن جن اداروں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا.